ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبوب الصلحاء مخدوم العلماء حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ایک عبقری شخصیت ہیں، اکثر ان کی خدمت میں حاضری کا شرف ملتا ہے۔ کبھی خود فون کر کے ان سے کہتا ہوں کہ آپ ٹائم دیں تاکہ آپ کی زیارت کر کے ایمان کی تازگی حاصل کر سکوں، اور کبھی حضرت خود محبت و شفقت سے حکم فرماتے ہیں اور ان کے گھر میں حاضری کا شرف مل جاتا ہے۔ چند دن پہلے حضرت کے حکم پر حضرت کے ہاں حاضری ہوئی، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ مرد اور خواتین کروڑوں کی تعداد میں آپ کو سنتے ہیں اور آپ کو ملنے کے لیے قلبی تمنا کرتے ہیں۔ بہت سے احباب کی خواہش ہوتی ہے کہ حضرت سے ہماری ملاقات ہو۔ اس بار بھی سفر میں ہمارے ساتھ ہمارے مفتی شمس الرحمن صاحب تھے، اور ہم یہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت نے پہلے پوچھا اور پھر اس کے بعد اکراماً الحمدللہ کھانے کا اہتمام بھی حضرت کے گھر میں تھا۔ کھانا بھی بڑا پرتکلف کھایا، نورانی کھایا، اور نورانی ماحول تھا، اور اتنی عظیم شخصیت کا گھر تھا میاں چنو تلمبا رئیس آباد میں، کہ جس شخصیت کے نام کو اللہ نے شرق اور غرب میں مقبولیت دی ہے۔ لوگوں کے قلوب میں آپ کی محبت راسخ ہو چکی ہے۔ جو آپ کا نام سنتا ہے اور ہے وہ صلحاء میں سے، تو اس کا دل آپ کی طرف بے چین ہو جاتا ہے۔ بے قرار روح کو آپ کے بیان سے تسکین ملتی ہے، اور بے چین اور رستے سے بھٹکے ہوئے لوگ آپ کا بیان سن کے اطمینان کی زندگی پر آتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کافی دیر محبت بڑی گفتگو رہی، اور یہاں تک کہ ہمارا دورہ ترکی جو ابھی ہوا، جس میں میرے ساتھ 86 علماء اکرام اور اکابر موجود تھے، جن میں قائد وفاق حضرت اقدس مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور شیخ المشائخ مرشدی حضرت شاہ محمود الحسن مسعودی حفظہ اللہ تعالی بالخصوص طور پر تھے۔ جب پوری کارگزاری حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو سنائی، ابھی مجھے آپ کہ کراچی مفتی تقی صاحب کے ہاں تھے نا کراچی، تو حضرت نے کہا ہمارے دارالعلوم ہیں، ہم چلے گئے، ہم چند لوگ تھے۔ حضرت نے دارالعلوم کراچی میں اپنی مسجد میں ظہر کے بعد بیان کیا، ہم نے حالانکہ ان کے رول کے سے ہٹ کر رہی تھی۔ اچھا، وہ بیان کیا، اس کے بعد مجھے کہا کہ چل ہمیں ساتھ لے کے اپنے گھر اندر، پھر گھر میں بیٹھ کے کافی دیر بات کی، پھر کہا کہ کھانا کھائیں، کھانا کھلایا۔ اس میں مفتی امداد اللہ صاحب، مولانا امداد ہاشمی صاحب، قاری جلندری صاحب، دیگر اور علماء کھانے میں ہم سارے بیٹھے تھے۔ تو وہ سارے ناراض ہو رہے، ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ اچھا، اگلے سفر کے لیے ہمارا نام لکھ لیں۔ تو میں نے کہا حضرت، میں قاری حنیف صاحب کو میں نے کہا کہ میں یہ 3 مہینے رات پوری تہجد میں اللہ سے مانگتا ہوں، واللہ میں اللہ کو حاضر جان کے رات کو اللہ سے مانگتا ہوں، دن کو پڑھ کے دعائیں کرتا ہوں، عزت رہے، کیونکہ علماء ایک کو راضی کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، اور 86 علماء۔ میں ابھی بس میں بیٹھے تھے، قاری حنیف صاحب کو میں نے کہا حضرت مجھے ایک بات بتائیں، میرے سے 80-85 سنبھالے نہیں جاتے، تو آپ پورے پاکستان کے محتمین کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑی کرامت ہے، ایک محتمم۔ لیکن الحمدللہ اس کا ہمارے حضرت ویزے سب کے لاتے، ہم سفیر سے ملے، پھر شاہ محمود سے کروا کر سفارشیں 86 ویزے میں کروائے، حالانکہ ویزا بڑا مشکل تھا ان دنوں میں۔ تو پھر ہم یہاں سے گئے، الحمدللہ وہاں اتنا زبردست ایمانی سفر رہا، مفتی مسعودی صاحب کا مزاج ہے کہ وہ نہیں جاتے سکتے میں۔ مجھے کہنے لگے میں نے زندگی کا پہلا سفر کیا، آج کے بعد میں ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوں وہاں، بلکہ اور واپس آ کے ابھی بھی انہوں نے میری مسجد میں جمعہ پڑھایا، تو وہاں کہا کہ میں ان کو خلافت دیتا ہوں۔ وہ مفتی حسن صاحب بھی مزاج کے ایسے، لیکن ہمارے ساتھ اس نے اعلان کیا آج سفر آپ کے ساتھ ہو، اردن گئے ہمارے ساتھ۔ اصل میں بزرگوں سے بڑا فیض لینے کا موقع ملتا ہے، تو وہاں ہماری تو ایک اب نفل ہم روز پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایک سفر کرائے، یہ تو ہماری خواہش بھی ہے۔ بڑے خوش ہوئے، بہت دعائیں دی۔ مجھے کہنے لگے مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح پہلے بخارا سمرقند میں 17 علماء کو لے گئے، پھر اردن کے سفر پہ 55 علماء کو لے گئے، اور اب
80 سے زائد علماء کو ترکی کے سفر پہ لے گئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے سفر میں اکابر اور اکابر کے تربیت یافتہ لوگ ہمارے ساتھ رہے، سارے خوش و خرم واپس آئے۔ اور ابھی بھی دورہ ترکی میں جتنے علماء ہمارے ساتھ تھے، مشائخ، بڑے اکابر، شیوخ الحدیث، سارے بہت خوش اور دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ تو میں نے مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے فرمایا کہ میں الحمدللہ اخلاق اور یہ گفتار کی تربیت آپ سے لی ہے کہ ہر ایک سے محبت سے پیش آنا، کسی کا شکوہ نہیں کرنا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہر بندہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ چونکہ یہ خصوصیت کہ اخلاق کا اعلیٰ پیکر اس دور میں اگر کوئی علماء میں واضح نظر آتا ہے، جو اپنے گالیاں دینے والوں کو بھی دعائیں دیتا ہے، تو میں نے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو بڑے قریب سے دیکھا، کئی سال حج میں ساتھ دیکھا، اور اب حضرت کی خدمت میں حاضری دے کر بارہا حضرت کو دیکھا کہ دعائیں دینے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں اور شفقتیں بانٹنے والے ہیں۔ ہر بندہ ان کے در سے پیار محبت لے کر آتا ہے۔ اللہ ہمیں ان جیسی زندگی عطا فرمائے اور ایسی عظیم شخصیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔